وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاة کے بعد محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب، حضرت علامہ قاری بشیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ سیالوی صاحب، جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، خوبصورت جامع محفل پاک، حاجی غلام قاسم صاحب، حاجی غلام قادر صاحب اور دیگر ان کے عزیزان کے زیر تمام انعقاد پذیر ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرا آنا آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ان دوستوں کے ذوق میں اور اضافہ فرمائے۔ محفل پاک میں قبلہ والد گرامی نے تشریف لانی تھی، بزرگی اور طبی علالت کی وجہ سے مجھے حکم فرمایا، ان کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ میرا آنا آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کبھی ان کی جان سے آزمایا ہے، کبھی ان کی اولاد سے آزمایا ہے، اور اللہ رب العزت آزماتا آیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کا بچپن تھا، ان کے ساتھ جو دوست کھیلتے تھے نا، ان سے کہا ان بتوں کی پوجا نہ کیا کرو، خود بناتے ہو، ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے خدا ہیں اور ان کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، وہی رب ہے جو لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کی بارگاہ میں جھکا کرو۔ ان بچوں نے جا کے ماں باپ کو بتایا تو بات نمرود تک پہنچ گئی، تو نمرود نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اس بچے کا قبلہ درست کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابھی بچپن تھا، پہلا سب سے امتحان یہی تھا کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام سے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے بارے میں تعلیم دینا شروع کیا۔ بچپن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ بڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ایک دن ان نمرودیوں کا میلہ تھا، اور جب نمرودیوں کا میلہ تھا تو وہ نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں آؤ تمہیں میلہ دکھا کے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں تم ادھر میلہ کرنے جاؤ، ہم ادھر میلہ کرتے ہیں۔ کلاڑا لیا، قرآن کہتا ہے، اور ان کے بت خانے میں گئے، جو ان کے خدا تھے، کسی کا کان اڑا دیا، کسی کا ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کی گردن اڑا دی، اور سب سے آخر میں جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے، وہ واپس آئے تو آ کے دیکھا ان کے بت خانے میں جو بت پڑے تھے، کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کا کان نہیں تھا، کسی خدا کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا پاؤں نہیں تھا۔ تو
تو ان کو اب بات سمجھ آئی کہ میں نے ان سے کہا تھا میلے کو چلے، تو انہوں نے کہا آپ ادھر میلہ کریں گے، ہم ادھر۔ خیال ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے گرفتار کر لیا، 40 دن تک آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کی جو کرین تھی اس میں بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا۔ جیسے آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اجازت ہو تو پر کو ہلائیں، آگ بجھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اے جبرائیل لوٹ جائیے، جس کے لیے آگ میں ڈالا گیا ہوں وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تو اللہ رب العزت یہ کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو۔ حضرات گرامی قدر یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ بیٹا عطا کر، اور جب بیٹا ملا نا اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا ان کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں آثار زندگی بھی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وہ وادی کیا تھی؟ غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز اگتی نہ تھی وہاں چھوڑ کے آ۔ اب لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مائی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہاں چھوڑ آئے جہاں آج صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، کوئی چیز اگتی نہیں وہاں چھوڑ کر جب آئے نا جا، تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو خاموش رہے۔ ایک مرتبہ بھی پوچھا، دوسری مرتبہ بھی پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا جواب نہ دیا تو بی بی صاحبہ خود فرمانے لگی لگتا ہے رب کا حکم آ گیا۔ اب حضرات کرام قدر وہاں کوئی پانی نہیں تھا، وہاں کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ بی بی صاحبہ دوڑی، اور کہاں دوڑی؟ صفا سے مروہ کی طرف۔ اور جب دوڑی حضرات گرامی قدر، اللہ کو اپنی مقرر بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک اعلان کر دیا جو یہاں آئے، جہاں سے بی بی صاحبہ دوڑی ہیں وہاں سے دوڑ کے گزرے، جہاں سے بی بی صاحبہ چلی ہیں وہاں سے چلی۔ اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اب میری مقرر بندی کے قدم لگ گئے ہیں، یہ پہاڑیاں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ اس سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اگلا امتحان یہ دیا، حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوتے ہیں، کہا اب ان سے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ اب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ارد گرد گھومے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ ان سے تو نے بات کرنی ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اس کو تم نے چومنا نہیں ہے، سینے سے نہیں لگانا، یا دعاؤں سے بیٹا ملے اور حکم آ جائے تو بات نہیں کر سکتا، تو سینے سے نہیں لگا سکتا، تو اس کا ماتھا نہیں چوم سکتا۔ حضرات گرامی قدر یہ کسی اور کا امتحان نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ حضرات گرامی قدر اس پرچے میں، اس امتحان میں بھی پاس ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس سے اگلا امتحان دیا، اور اب کیا تھا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، چھری پھیرتا ہوں، چھری پھیرتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ما تؤمر، جیسے آپ کا حکم، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات گرامی قدر وہاں کیا تھا؟
اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دے، ذبح کر دے، اور اسماعیل علیہ السلام گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، اور باپ سے کہتے ہیں بابا جب میری گردن پر چھری رکھنا، آپ پر اتنے امتحان آئے، کامیاب ہوتے گئے، اب گردن کٹنے کا وقت ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ اتنے امتحانوں میں پاس ہو کر اس امتحان میں فیل نہ ہو جائیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ پھر کہا میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں، میری ماں کو خبر ہو جائے، وہ روتی رہے، اور اپنے کپڑے بچا کے لے جانا، میری ماں دیکھ کر میرا خون پریشان ہوگی۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں۔ ایک ویرانے میں لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور جب لے گئے نا تو وہاں ان کی گردن پہ چھری رکھی، ادھر اللہ چھری رکھاتا ہے اور ادھر سے چھری کو حکم دیتا ہے میرے اسماعیل کا بال تک نہیں کاٹنا۔ حضرات کرام قدر، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری ہے اور چھری کو حکم ہے بال نہیں کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار تیز کرتے ہیں، بار بار زور لگاتے ہیں کہ گردن کٹے، ادھر سے حکم نہیں ہوتا۔ جب حکم نہیں ہوتا حضرات کرام قدر تو چھری بال تک نہیں کاٹتی۔ اللہ فرماتا ہے جا جبرائیل جنت سے دمبا لے جا، اور جب جنت سے تو دمبا لے جائے گا تو اس کو اسماعیل کی جگہ پہ لٹا دینا ہے، جب لٹا دے گا تو پھر میں حکم کروں گا چھری تبھی چلے گی۔ اب لایا جاتا ہے دمبا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، ادھر چھری کے نیچے جب دمبا آتا ہے اس کی گردن آتی ہے، گردن آنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ حکم فرماتا ہے اب چھری کاٹ دے، ادھر گردن کٹنی ہے، ادھر آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، پٹی جو اتاری بیٹا ساتھ کھڑا تھا، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ حضرات کرام قدر 5 امتحان تھے، 5 میں کامیاب ہوئے۔ دوستو جب امتحان میں بندہ کامیاب ہو تو پھر اس کا انعام بھی ہوتا ہے۔ اب انعام کی باری تھی، اور انعام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب وہ رسول ہماری طرف بھیج جو ہمیں پاک کر دے، ہمیں تعلیم دے، علم و حکمت عطا فرمائے۔ وہ کسی اور کے لیے التجا نہ تھی، وہ میرے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علیہ بھور شریف۔ حضرات گرامی قدر وہاں کوئی اور دعا نہ تھی، میرے تمہارے آقا علیہ السلام کے لیے دعا تھی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تو نے مانگ تو میرا محبوب لیا ہے، پر ایسے نہیں ملتے گا، پہلے کعبہ بنانا، بیت اللہ بنانا، تیرا کام ہے گھر بنانا، اس کو آباد کرنا میرے محمد کا کام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر پر جسے دنیا مقام ابراہیم کہتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کا حکم ہے کہ نماز پڑھی کرو تو مقام ابراہیم کے قریب پڑھی کرو۔ حضرات گرامی قدر اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت کی جدید ترین کرین تھی جو اوپر بھی جاتی تھی نیچے بھی جاتی تھی، اور جب اس پہ کھڑے ہوتے ہیں قدم رکھتے ہیں، ادھر قدم رکھتے ہیں، ادھر اللہ کے حکم کے ساتھ وہی پتھر اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے ہیں، اور جب کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے تو اب اللہ کے حکم سے اعلان کیا جاتا ہے اے ابراہیم آواز لگا، تو آواز لگائے گا، جو لبیک کہے گا اس کار کے قریب وہ آئے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں، وہ آواز میں کیا اثر تھا؟ خدا کا حکم تھا، لگانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ آواز عالم ارواح میں بھی پہنچی، وہ عالم دنیا میں بھی پہنچی ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں تھا وہاں بھی پہنچتی ہے، اور جب وہاں پہنچتی ہے حضرات گرامی قدر جو جتنے بار لبیک کہتا ہے اس گھر کے قریب اتنے بار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بھور شریف۔ حضرات گرامی قدر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے دعا مانگی. اب وہ دن آیا کہ دنیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتی ہے. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتی ہے. 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز کو ہو گئے. جب 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز کو ہو گئے تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں کا تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا پر گراں گزری. سرکار کا فرمان ہے میرے کچھ وزیر زمین میں ہیں, کچھ آسمان میں ہیں. وہ جو آسمان میں وزیر ہیں ان میں ایک جبرائیل بھی ہے. سرکار جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, بلا کے کہتے ہیں اے جبرائیل مجھ پہ گراں گزرا, یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اپنا قبلہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں یہ جو مکہ میں کعبہ ہے نا یہی ہمارا قبلہ بن جائے. حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور میں تو قاصد ہوں, میں تو پیغام لانے والا ہوں, اللہ کا حکم ہوتا ہے میں لاتا ہوں, جب اللہ حکم فرمائے گا تو لاؤں گا, میں ایسے تو عرض نہیں کر سکتا. تو سرکار نے فرمایا کیا کریں؟ کہا خدا آپ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے, دعا کیجیے, اللہ رب العزت اسی کو کعبہ بنا دے. والا سوف یؤتیک ربک فترضی. سارے خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا ہے وہ میرے آقا کی رضا چاہتا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مصطفیٰ پاک. اور اب کہاں ہیں؟ مسجد قبلتین میں ہیں, جہاں آج بھی جاؤ 2 محرابیں ہیں, وہاں سرکار ہیں. نماز ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. یوں سمجھا دیتا ہوں قبلہ بیت المقدس کا رخ جس طرف بنتا تھا, اب سرکار نماز وہاں کھڑے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وجہک فی السماء, آسمانوں کی طرف چہرہ کر, بار بار رخ مصطفیٰ جو اٹھا آسمان کی طرف. اللہ کو ادا پسند آئی. جب اللہ کو ادا پسند آئی تو جواب آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. محبوب رخ پھیر دے, اب تو رخ پھیر دے, میں نے اسی کعبہ کو اپنا گھر بنا دیا ہے. اب مصطفیٰ رخ پھیرتے ہیں. حضرات گرامی قدر وہ عمارت جو مقام ابراہیم کے ساتھ تھی, حضرت ابراہیم نے بنائی تھی, وہ کعبہ پاک بیت اللہ بن جاتا ہے. ساری دنیا کا رخ ہو حضرات گرامی قدر اس کعبے کو. یہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش تھی, اللہ رب العزت نے وہ خواہش پوری کی. پر دیکھو وہ کعبہ تو تھا پر اس میں 360 بت تھے. 360 بت تھے. اور سرکار کہتے ہیں ادھر نماز پڑھو. تو وہاں اس کی طرف نماز پڑھنے والے تو ابو بکر بھی تھے, اور وہ جو علم کا دروازہ ہے علی بھی تھا نا, علی بھی تو تھا. اور بڑے پڑھے لکھے صحابہ تھے, بڑے بڑے پڑھے لکھے. حضرات گرامی قدر انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کعبہ میں تو بت ہیں آپ ہمیں سجدہ کروا رہے ہیں, کعبہ میں تو بت ہیں آپ سجدے کرا رہی ہیں. حضرات گرامی قدر وہ کعبہ کو نہ دیکھتے تھے, جس کے رخ انور پھرنے سے کعبہ بنا تھا نا اسے رخ انور کو دیکھتے تھے, اس کو دیکھتے تھے. حضرات گرامی قدر مصطفیٰ کا رخ پھر گیا ہے, اور جب مصطفیٰ کا رخ پھر گیا ہے وہی اللہ کا گھر بن گیا, وہی اللہ کا گھر بن گیا ہے. سرکار نے رخ پھیرا, وہ اللہ کا گھر بن گیا. اس لیے تو ہم سنتے رہتے ہیں پانی کنے ویندا, کنے ویندا جتے مدنی مکھ پھیرے اودے کعبہ وے پھر ویندا. حضرات گرامی قدر مصطفیٰ رخ پھیر دے وہ کعبہ بن جاتا ہے. اور وہ حضرت ابراہیم نے کعبہ جو بنایا تھا نا, جب فتح مکہ کے دن آتا ہے مصطفیٰ آتے ہیں اونٹنی پر سوار ہیں. وہ ابراہیم نے دعا کی تھی, اللہ نے فرمایا تھا کعبہ بنانا تیرا کام ہے, آباد کرنا میرے محمد کا کام. سرکار آتے ہیں کعبہ آباد ہو جاتا ہے. اور حضرات گرامی قدر وہاں کوئی ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب, 1 لاکھ کا ثواب ہے. کسی سے غلطی ہو جائے تو 1 لاکھ کا گناہ,
1 लाख का गुनाह है। پر میرے آقا کی بارگاہ کے ساتھ وہ جو مسجد ہے نا مسجد نبی، وہاں 50,000 کا ثواب، 50,000 کا ثواب ہے۔ غلطی ہو جائے تو گناہ ایک ہی ملتا ہے۔ کیوں؟ وہاں جلوہ گر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ وہاں ہے حضرات گرامی کا۔ تو کعبہ آپ کو یہ فضیلت مصطفیٰ پاک کی وجہ سے ملی، اور آباد بھی سرکار نے کیا۔ اب کیا رہتی دنیا کا کس کعبہ پاک کو طرف دنیا نماز پڑھتی رہے گی، مصطفیٰ کا رخ پھرا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے عمارت کو اپنا گھر بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے حضرات گرامی قدر، جس عمارت کی طرف میرے آقا کا رخ پھر جائے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اور جس دل کی طرف میرے آقا کا رخ ہو جائے وہ دل بھی اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، وہی دل جو ہوتا ہے اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ حضرات کرام قدر سرکار رخ پھیر دیں تو اللہ کا وہیں ڈیرا لگ جاتا ہے، ڈیرا لگ۔ حضرات کرام قدر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا کر کیا ہے، وہ رسول عطا کیا ہے، جس کی عظمتیں، جس کی رفتیں، جس کی شانیں، جس کے مقامات حضرات کرام قدر ان کا آپ سوچ نہیں سکتے اللہ نے کیا مقام ان کو دے رکھا۔ بڑی شان والے نبی آئے، بڑی عظمتوں والے نبی آئے۔ اللہ نے کسی کی طرف میسج بھیجا، کسی کو 2 معجزے دے کر بھیجے، اور حضرات کرام قدر موسیٰ سے کلام کیا۔ پر شان ہے مصطفیٰ کی، اللہ رب العزت نے اپنے گود میں بٹھا کے اپنے دیدار سے مصطفیٰ کو پہنچایا۔ ایسی عظمتیں، ایسی رفتیں کسی اور کے پاس نہیں، ایسی شانیں کسی اور کے پاس نہیں۔ حضرات کرام قدر یاد رکھنا، یہ شان صرف ان کی ظاہری حیات تک نہیں، یہ شان ان کی، اگر یہ شان ان کی ظاہری حیات تک ہوتی تو پھر حضرات کرام قدر یہ اعلان نہ ہوتا کہ جب تو جان پہ ظلم کر بیٹھ تو در مصطفیٰ پہ آ جانا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے حکم کیا ہے، جب تک قیامت تک اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ جان پر ظلم کر بیٹھے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، وہاں سر جھکا دے، اللہ کہتا ہے میں لغزش معاف فرما دوں۔ سرکار کی نبوت قیامت تک ہے، سرکار کی نبوت قیامت تک ہے، اور نبوت جو ہے نا حضرات کرام قدر یاد رکھنا یہ صفت ہے۔ آپ صفت کو تو قیامت تک مانتے ہو، اور موصوف کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ قیامت تک ہے یا نہیں، کیونکہ موصوف کے بغیر تو صفت ہو ہی نہیں۔ تقریر کرنا میری صفت تھی، میں آیا تو کر رہا ہوں نا، اگر میں ہوتا بھوچری میں تو تقریر کیسے ہوتی؟ حضرات کرام قدر موصوف موجود ہوتا ہے تو صفت چلتی ہے۔ حضرات کرام قدر بات یہ ہے، مصطفیٰ مدینے میں جلوہ گر ہے، ابو بکر کو ساتھ سلائے ہوئے ہیں، عمر کو ساتھ سلائے ہوئے ہیں، وہاں جلوہ گر ہیں تو ان کی نبوت چل رہی ہے نا، ان کی رسالت چل رہی ہے۔ حضرات کرام قدر مصطفیٰ پاک کی ذات وہ پاک کی ذات ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولہ، یا اللہ ہمیں وہ نبی مبعوث فرما، وہ شان والا مبعوث فرما جو آ کے ہمیں تزکیہ کرے، پاک کرے۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ وہ ہیں جو تزکیہ کرنے کے لیے، علم و حکمت دینے کے لیے آئے۔ اب علم تو علم ہے، حکمت کیا ہے؟ علم تو علم ہے، حکمت کیا ہے؟ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ حضرات کرام قدر مصطفیٰ خدا کو جانوانے کے لیے بھی آئے تھے اور خدا کی پہچان کرانے کے لیے بھی آئے تھے، خدا سے ملانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ابو بکر صدیق کو خدا سے ملایا تو صدیق تب بنے، عمر کو خدا سے ملایا تو فاروق تب بنے، عثمان کو خدا سے ملایا تو ذو النورین تب بنے، علی کو خدا سے ملایا تو حضرات کرام قدر حیدر کرار تب بنے، اور حضرات کرام قدر مؤذن رسول بلال تبھی بنتے ہیں خدا سے ملاتے ہیں۔ تو عبد القادر کو جب خدا سے ملایا ہے تو غوث اعظم بنا ہے، غوث اعظم بنا ہے، تو تبھی تو اعلان کرتا ہے تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اور میری گردن پر کالی کملی والے کا قدم ہے، کالی کملی والے کا قدم ہے۔ حضرات کرام قدر عرض یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی اور ان کی امت کے ولیوں کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو نبی نہ ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، یہی بغداد میں جو غوث اعظم بنا ہے نا، یہی ان میں سے ایک ہے۔ یہ جو اجمیر میں آ کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ وہ جو سرحد میں آ کے ڈیرہ لگاتا ہے اور شیخ احمد فاروقی سے حضرت مجدد الفسانی کہلاتا ہے، حضرت گرامی قدر یہ انہی میں سے ایک ہے۔ ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام تھا دنیا کو بتانا ہے سجدہ کرنا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کرنا ہے، قیام خدا کی بارگاہ میں کرنا ہے، رکوع خدا کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور تشہد میں بیٹھ کے درود پڑھنا مصطفیٰ کی بارگاہ۔ وہ کیا تھے حضرات گرامی قدر؟ ان کی نگاہ میں اللہ نے یہ کمال رکھا تھا، چور آتا ولی بن کے جاتا، چور آتا ولی بن کے جاتا۔ لباس قیمتی پہن کے جب حضرات گرامی قدر عبد القادر باہر نکلتے ہیں تو ایک چور آتا ہے، کہتا ہے لباس بڑا قیمتی ہے، یہ مل جائے تو رقم اچھی مل جائے گی۔ اب جیسے لباس لینا چاہتا ہے، آ کے دامن کو پکڑتا ہے، ادھر عبد القادر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے قادر تیرے عبد القادر کا اس نے دامن پکڑ لیا، اے قادر تیرے عبد القادر کا اس نے دامن پکڑ لیا ہے، اور اب قیامت تک اس کے ہاتھ سے یہ دامن نہ چھوٹے۔ وہ چوری کی نیت سے آ رہا ہے، حضرات گرامی قدر جا رہا ہے تو ولی بن جاتا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ایسے تو وہ بلے شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا در دردی در در نالو، در دردی در در نالو در بن جا ایک دردہ۔ بلے شاہ صاحب نے کہا تھا در در نہ پھر در بن جا، در دردی در در نالو در بن جا ایک صاحب معاف کرے تقصیراں تے رہ جاوے کوئی پردہ، تے اس پردے دا ہوا در زامن جس دردہ تو پردہ۔ بلے شاہ جی در در پھریے تے پھر صاحب معاف نہ کر، اس سے لو لگ جائے خدا کے بندے بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر تو پھر اقبال بھی کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ اقبال کہتا ہے حضرات گرامی قدر یہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام ہے خدا سے ملا دینا۔ وقت مختصر تھا، 12 ہو گئے، مغرب کا وقت ہے، آپ نے وضو بھی کرنا ہے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تاکہ دعا ہو جائے۔